بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ النمل ہے اور ابھی سورۃ النمل سے آپ کے سامنے آیت نمبر 62 اور 63 یعنی 60 پر 2 اور 60 پر 3 یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اور جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ آیت نمبر 60 سے لے کر کے آگے 4-5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تنہا معبود ہونے کے اوپر، پورے کائنات کا تنہا خالق و مالک ہونے کے اوپر اور پورے کائنات کا رب ہونے کے اوپر بے شمار دلائل پیش کیے ہیں، جس میں سے بہت ساری باتیں کل اور پرسوں کے درس میں، جو پچھلا کل گزرا اور اس سے پہلے کا کل جو گزرا، ان درسوں میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ ابھی آیت نمبر 62 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ کون ہے جو لاچار، مجبور، بے بس اور پریشانی میں پڑے ہوئے انسان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جب وہ رب کو پکارتا ہے اور رب اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے؟ اور کون ہے جو زمین میں تم کو خلیفہ مقرر کرتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے میں یہ بیان کر رہا ہے کہ اے مکہ کے لوگوں، اے مشرکین مکہ اور قیامت تک کے آنے والے اے وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہو، بھلا بتاؤ ایک انسان بالکل مجبور ہو جائے، بالکل بے بس ہو جائے، اس کو کوئی رستہ نظر نہ آئے، اور ایسی صورت میں اگر وہ اللہ کو پکارے تو اللہ کے علاوہ کون اس کی مدد کو آتا ہے؟ دراصل مکہ کے مشرکین، ان کی یہ ایک عادت تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق و مالک ہونے پر یقین رکھتے تھے۔ اللہ رب ہے، پورے کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے اوپر یقین رکھتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسرے جھوٹے معبودوں کو بھی اپنا معبود سمجھتے تھے، اس کے سامنے سر جھکاتے تھے، ان سے دعائیں مانگتے تھے، اور بہت سارے ایسے کام جو اللہ کے لیے کرنے چاہیے وہ جھوٹے معبودوں کے سامنے بھی کرتے تھے۔ لیکن یہی مشرکین مکہ جب کسی عذاب میں گرفتار ہو جاتے، کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے، یا خاص طور سے سمندروں کے اندر کشتیوں کے اوپر ہوتے اور لہروں کے درمیان پھنس جاتے، بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو پہلے اپنے جھوٹے معبودوں کو پکارتے، لات کو پکارتے، منات کو پکارتے، عزا کو پکارتے، ہبل کو پکارتے۔ لیکن اس کے باوجود جب پریشانی نہیں چھٹتی تو اپنے معبودوں کو چھوڑ دیتے اور خالص رب کو پکارنا شروع کر دیتے۔ جیسا کہ فتح مکہ کے موقع سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہو گئے اور پورے مکہ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہولڈ اور کنٹرول ہو گیا، تو اکرمہ بن ابی جہل، جو کہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ایمان لے آئے، صحابہ میں جب ان کا شمار ہونے لگا، یہ بعد کی بات ہے، لیکن مکہ کے فتح کے موقع سے وہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہوئے، مکہ کے اوپر پورا کنٹرول ہو گیا، اکرمہ بن ابی جہل چپکے سے وہاں سے بھاگ گئے۔ ان کو یہ سمجھ میں آنے لگا کہ پتہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 20-22 سالوں تک لگاتار ہم لوگوں نے مخالفت کیا ہے، اب یہ مکہ کے اوپر غالب ہو چکے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کریں؟ یہ سوچ کر کے وہ مکہ سے فرار ہو گئے، اور فرار ہو کر کے جدہ پہنچ گئے۔ جدہ پہنچ کر کے ایک جہاز کے اوپر، ایک کشتی کے اوپر انہوں نے وہ سوار ہو گئے۔ کشتی بھری ہوئی تھی، کشتی چل پڑی سمندر کے اندر۔ بیچ سمندر کے اندر جانے کے بعد اچانک لہروں نے کشتی کو گھیر لیا، طوفان آ گیا، اور اب لگ رہا تھا کہ کشتی اب ڈوبی تب ڈوبی۔ اسی دوران کشتی کے اندر جتنے بھی لوگ تھے سب اپنے اپنے جھوٹے معبودوں کو پکارنا شروع کر دیے، یا لات، یا منات، یا عزا، ہم لوگوں کو بچا لیجئے،
ایسا بولنا شروع کر رہے تھے. جس قدر بول رہے تھے طوفان میں اتنا ہی اضافہ ہو رہا تھا. تو کشتی چلانے والا جو ملاح تھا، جو ناخدا تھا، اس نے کہا کہ دیکھو اب جو تم اپنے جھوٹے معبودوں کو پکار رہے ہو اب اس سے کچھ نہیں ہونے والا. اب تم ایک کام کرو، خالص اللہ کو پکارنا شروع کر دو. سب لوگوں نے اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دیا. اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کے دماغ اور دل میں اسی وقت کلک کر گیا کہ جو رب اس سمندر کے بھیانک طوفان میں مدد کرنے کے لیے آئے گا، کیا وہ رب خشکی پہ مدد نہیں کرے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بس یہی ہمارا جھگڑا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک معبود کو مانو، وہی تمہارا تنہا اللہ ہے، وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسروں کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. اور ہم لوگ کہتے تھے کہ نہیں، اللہ کے علاوہ ہم جھوٹے معبودوں کو بھی مانیں گے. لیکن یہاں پر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہو رہی ہے. جو رب اس سمندر کے طوفانی معاملے میں ہماری مدد کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہی رب خشکی پر بھی ہماری مدد کرے گا. اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ نے اسی وقت یہ تہیہ کیا، اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ اگر آج مجھ کو چھٹکارا مل گیا تو میں یہاں سے اترنے کے بعد ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا اور وہاں جا کر کے اے اللہ اسلام کو قبول کر لوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان کو ختم کر دیا. اکرمہ بن ابی جہل وہیں سے واپس ہوئے اور واپس آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے اوپر ایمان لے آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے اور مصیبتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مدد کرتا ہے، اس کا عقیدہ مشرکین مکہ کے پاس تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ امن یجیب المضطر اذا دعا. کون ہے اے مکہ والوں، تمہارا تو یہ عقیدہ ہے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ سورہ انعام آیت نمبر 40 اور آیت نمبر 41 میں کہا قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعة اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون. اے مکہ والو ذرا بتاؤ تو صحیح، بھلا تم بولو تو صحیح، جب تمہارے اوپر کوئی عذاب آتا ہے یا تم کسی پریشانی میں گھر جاتے ہو یا قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو اس وقت تم اللہ کے علاوہ کس کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو تو بولو بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اللہ کو پکارو گے. جب بھی تمہارے اوپر سخت مصیبت آئے گی تم اپنے جھوٹے معبودوں کو بھول جاؤ گے. بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، اور اگر اللہ چاہے گا تو تمہارے پریشانی کو دور کر دے گا. اور جس وقت تم خالص اللہ کو پکارو گے اس وقت تم اپنے سارے معبودوں کو بھول جاؤ گے. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر کہا کہ امن یجیب المضطر اذا دعا. جب کوئی پریشان حال، لاچار اور بے بس آدمی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو اس کی دعا کو اللہ کے علاوہ کون قبول کرتا ہے؟ صرف اللہ قبول کرتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور پریشانی کو اللہ ختم کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین میں تم کو خلیفہ بناتا ہے. تم سے پہلے تمہارے باپ دادا خلیفہ تھے، اب تم اپنے باپ دادا کے جانشین ہو. تم جب مرو گے تمہارے آنے والی نسل ہے وہ جانشین بنے گی. اللہ اس طرح سے نسل در نسل تم کو اس زمین کا خلیفہ بنا رہا ہے. اللہ تم کو خلیفہ بنا رہا ہے، دوسرے خلیفہ نہیں بنا رہے ہیں، دوسرے جانشین نہیں بنا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں الہ مع اللہ. جب اتنا سارا مسئلہ ہے تو اللہ کے علاوہ کون معبود ہے؟ کون معبود ہے؟ وہ جھوٹے دیوی دیوتا معبود نہیں ہو سکتے. یہ تمہارے مزاروں کے اندر لیٹے ہوئے بابا تمہارے معبود نہیں ہو سکتے. یہ مٹی اور پتھر کے بت تمہارے معبود نہیں ہو سکتے. یہ سورج اور چاند اور ستارے یہ سارے تمہارے معبود نہیں ہو سکتے. الہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. قلیلا ما تذکرون، لیکن تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کہا، دوسری دلیل پیش کی، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر. خشکی میں، سمندر میں جب تم سفر کرتے ہو تو تمہاری رہنمائی کون کرتا ہے؟ خشکی میں جب تم سفر کرتے ہو، سمندر میں تم سفر کرتے ہو تو تمہاری رہنمائی کون کرتا ہے؟ دن میں سفر کرتے ہو تو رستے ہیں، رستے کے اندر نشانی ہے، اس کے ذریعے سے تم کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی دین ہے. اور رات میں جب سفر کرتے ہو اللہ فرماتے ہیں وَبِالنَّجْمِ يَهْتَدُونَ، ستاروں کے ذریعے سے لوگ راستہ حاصل کرتے ہیں. کیونکہ راتوں میں جب سفر کرنے والا سفر کرتا ہے، اور زیادہ تر سفر جو ہوتی ہے وہ رات میں ہی ہوتی ہے. حالانکہ آج کے دور میں دن میں بھی سفر لوگ کرتے ہیں، لیکن پہلے لوگ زیادہ تر رات میں سفر کیا کرتے ہیں، کیونکہ رات میں جب سفر ہوتی ہے تو راستے بہت جلدی کٹتے ہیں.
انسان کنٹینیو سفر کرتا رہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر واضح کیا ہے کہ جو ستارے ہیں جس کو اللہ نے بنایا ہے، جس کے چلنے میں بالکل سسٹم اور نظام ہے، اللہ نے ایک نظام کے تحت اس کو باندھ دیا ہے، اس نظام سے وہ بالکل آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے اور وہ اپنے راستے پر چلتا رہتا ہے. راہی بٹوہی مسافر جب رات کو سفر کرتا ہے تو ستاروں کے ذریعے سے اس کو معلوم ہو جاتا ہے، اس کے چال کے ذریعے سے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ رات کا کس قدر حصہ بیت چکا ہے اور کتنی رات باقی ہے. اسی ستاروں کی چال سے اس کو معلوم ہو جاتا ہے وہ کس راستے پہ جا رہا ہے، اس کا جو سمت ہے، اس کا جو لوکیشن ہے وہ صحیح ہے یا نہیں، اسی ستاروں سے معلوم کر لیتا ہے. اور اسی ستاروں کی روشنی سے راستے بھی دکھائی پڑتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس قاعدے کے ساتھ رات کو، اس ستاروں کے نظام کو، سیاروں کے نظام کو نہیں بنایا ہوتا اور یہ پورے سسٹم سے نہیں چل رہا ہوتا تو رات میں تو لوگ نہ خشکی میں سفر کر سکتے تھے اور نہ سمندر میں، اور سمندر میں تو بالکل ہی سفر نہیں کر سکتے. آج ہم لوگ مسجد بناتے ہیں، یا کوئی انسان بالکل بیابان میں ہوتا ہے تو بالکل اپنے موبائل کو نکالتا ہے اور وہاں سے کمپاس نکالتا ہے جس کو قطب نما آلہ کہتے ہیں. فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ کون ویسٹ ہے، کون ایسٹ ہے، کون ساؤتھ ہے، کون نارتھ ہے، فوراً معلوم ہو جاتا ہے. یہ کہاں سے آیا؟ یہ ستاروں کے علم سے ہی آیا ہے. اللہ نے جو ستاروں کا علم دیا ہے اسی علم کے ذریعے سے لوگوں نے اس قطب نما آلے کو، اس کمپاس کو نکالا ہے. انسان کہیں پر بھی ہو پتہ کر لے گا کہ قبلہ کدھر ہے، انسان کہیں پر بھی ہو پتہ کر لے گا کہ ساؤتھ کدھر ہے، ایسٹ کدھر ہے، نارتھ کدھر ہے، فوراً پتہ کر لے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر اپنے بندوں کے اوپر مہربانی کی ہے. اگر اللہ نے ستاروں کے اس نظام کو نہیں بنایا ہوتا، ان ستاروں کے سسٹم کو نہیں بنایا ہوتا، ستارے اگر بے نور ہوتے انسان نہ خشکی میں سفر کر سکتا تھا اور نہ سمندر میں سفر کر سکتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، اللہ کی یہ نعمت ہے، اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ اللہ نے تنہا اتنے بڑے سسٹم کو بنا دیا. اللہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اتنی رہنمائی فرمائی تو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کے سامنے کیوں جھکے چلے جا رہے ہو، کیوں ان کو اپنا معبود بنا رہے ہو؟ اللہ پھر فرما رہا اسی آیت کریمہ کے اندر وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کون ہے جو بارش کے آنے سے پہلے رحمت کی ہوا تمہارے پاس بھیج دیتا ہے؟ هُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، ریاح جو ہے یہ ریح کی جمع ہے، ریحٌ اس کی جمع ریاح، اس کو کہتے ہیں ہوا کو کہتے ہیں ہوا، چاہے وہ ہوا چل رہی ہو چاہے وہ ہوا نہیں چل رہی ہو. لیکن جو چلنے والی ہوائیں ہوتی ہیں ان کے نام الگ الگ ہیں. ایک ہوا ہوتی ہے جو نارتھ سے چلتی ہے، نارتھ سے اور ساؤتھ میں جاتی ہے، نارتھ سے چلے گا اور ساؤتھ میں جائے گا. یہ جو نارتھ سے چلنے والی اور ساؤتھ کو جانے والی جو ہوا ہوتی ہے اس کو شمال کہتے ہیں، باد شمال، عربی میں اس کو شمال کہتے ہیں. یہ وہ ہوا ہے کہ جب یہ ہوا چلتی ہے بارش کی خوشخبری لے کر کے آتی ہے. اور ایک دوسری ہوا ہے جو ساؤتھ سے نارتھ کی طرف جاتی ہے، تو اس ہوا کو جنوب کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ اردو زبان میں دکھنی ہوا کہتے ہیں. یہ جب ہوا چلتی ہے تو بادلوں کو اڑا کر کے لے جاتی ہے. ایک ہوا ایسی ہوتی ہے جو پورب سے چلتی ہے، مشرق سے، اور وہ کدھر جاتی ہے؟ مغرب کی طرف جاتی ہے. اس کو ہم لوگ پوربا ہوا کہتے ہیں، اس کو پوربا ہوا کہتے ہیں. اس کو مشرق سے، اس کو مشرق کہتے ہیں عربی میں. اس کو صبا کہتے ہیں، صبا، باد صبا. یہ جو باد صبا ہوتی ہے یہ بڑی اچھی ہوا ہوتی ہے. جب یہ ہوا چلتی ہے صبح صبح تو اس وقت انسان بالکل تازگی محسوس کرتا ہے. اور ایک تیسری ہوا ہوتی ہے جو پچھم سے چلتی ہے اور پورب کو جاتی ہے، اس کو الدبور کہتے ہیں. یہی وہ ہوا ہے جو خشکی لاتی ہے، اور یہی وہ ہوا ہے جن ہواؤں کے ذریعے سے قوم عاد کو اس روئے زمین پر تباہ و برباد کر دیا گیا ہے. تو ریاح جو ہے یہ ہمیشہ خوشخبری لاتی ہے، اور ریح جو ہے یہ خوشخبری نہیں لاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب بارش بھیجنا ہوتا ہے تو یہی ریاح اٹھتا ہے جو شمال سے اٹھتا ہے، نارتھ سے اٹھتا ہے اور ساؤتھ میں جاتا ہے، اور جدھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے بارش برسنے سے پہلے یہ ہوا پہنچتی ہے. جب یہ ہوا پہنچتی ہے تو اس کے اندر بالکل ٹھنڈک ہوتی ہے، بالکل ٹھنڈک. یہ دو خوشخبری لاتی ہے. ایک خوشخبری یہ لاتی ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے، اور دوسری خوشخبری یہ لاتی ہے کہ مخلوق جو گرمی سے جل رہی ہوتی ہے اس ہوا کے لگتے ہی اپنے اندر بالکل ٹھنڈک اور اطمینان محسوس کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہے جو بارش کے برسنے سے پہلے
اللہ کی رحمت کے آنے سے پہلے بشارت دینے کے لیے آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے الہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تعالی اللہ عما یشرکون، اے مشرکین، اے مشرک لوگوں، جن لوگوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سے بہت بلند تر ہے۔ تم کتنا بھی شریک ٹھہرا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے، تنہا معبود ہے، اور پورے کائنات پر اسی کی حکمرانی ہے۔ یہ آیات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری نصیحت کے لیے نازل فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو خالص، پکا اور سچا موحد بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توحید پرست بنائے، مومنین کے صف میں شامل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔